ہارس سے ہارس پاور 2014 میں صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب آپ کو آف روڈ ریلیز کی طرف انٹرسٹ آپ کا کافی تھا. جب آپ کی پہلی ریس تھی کافی سیکھا میں نے, ٹائر بھی اترے کہ 20 اسٹاک میں میرا مقابلہ کس کے ساتھ. آف روڈ ریلی میں آپ کا اپنے ساتھ کمپٹیشن ہے. خصوصی آپ کی جو گاڑی ہے وہ بالکل اس طرح فنش کرتی ہے کہ دوبارہ سے. سلطان محمد علی صاحب نے پہلی چیز سکھائی وہ یہ تھی کہ آپ نے پوڈیم نہیں لینا, آپ نے سیف فنش کرنی ہے. سب سے اچھی کو ڈرائیونگ جو ہے آپ کے ساتھ. تو اب اگر کو ڈرائیور کوچنگ شروع کر دے گا تو یقیناً وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا. 20 اسٹاک کیٹیگری میں ہوتے ہوئے آپ نے FTD بھی حاصل کی. ٹریننگ کا اور پریکٹس کا اور ہر چیز کا ایک اپنا اپنا رول ہے. اگر ہم امیجن بھی کریں تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ. ہم پھر وائرلیس شیئر کر لیتے ہیں کہ ہم بالکل جب 20 یا 30 میٹر میں یا 10 میٹر میں آئیں گے تو آپ مہربانی کیجئے گا, راستہ دیجئے گا. کب ہم آپ کو کسی اپ کیٹیگری میں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جی, دل تو میرا ہے کہ جمپ اپ کیا جائے. کس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ؟ اوبیسلی صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب, وہ جو ہماری ٹیم کی مین جو ریسر ہیں. پھر ناظر مکسی صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے سینئر ہیں, پائنیئر ہیں اس گیم کے. آپ نے گوادر سے لے کے سکردو سرفرنگا تک. جھل مکسی مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے جی. پاکستان کے باہر بھی آپ کو ہم نے ریس کی یونیفارم. امریکہ میں ایک بڑی فیمس ریس ہے نیسکار کے نام سے. آپ کیا پیغام دیں گے؟ حضور صلی والسلام آپ کی حیات مبارکہ سے ہم یہی سیکھتے ہیں. اخلاق ہے, جو صبر ہے, جو شکر ہے. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان پوڈ کاسٹ. آج ہم موجود ہیں ضلع جھنگ میں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو اہم شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا جاؤں. ایک عظیم خانوادہ, عظیم صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے خانوادہ سے ہیں, اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے, آپ کی جو شخصیت ہے, آپ کا جو لب و لہجہ ہے, آپ کا جو اخلاق ہے, آپ اپنی قائدانہ صلاحیتوں, سماجی خدمات اور کھیل کے میدان میں پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے کی بدولت خصوصی مقام رکھتے ہیں. نیزہ بازی کی دنیا میں بھی محمدی حیدریہ سلطانی آوان کلب کے آپ روح رواں ہیں, اور جب پاکستان آف روڈ ریسنگ کی بات آتی ہے, جب پاکستان کے ٹریکس کی بات آتی ہے, جب پاکستان کے مشہور ریلی چولستان کی بات آتی ہے, تو وہاں ٹیم سلطان کا ذکر ضرور ہوتا ہے. میری مراد صاحبزادہ سلطان بہادر عزیز صاحب, جو ٹیم سلطان کے مایہ ناز ڈرائیور ہیں, اور نہ کہ صرف ڈرائیور ہیں, ریلی کی دنیا میں, ریسز کی دنیا میں آپ کو مسٹر کنسسٹنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بلال صاحب, بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں مدعو کیا, بہت شکریہ سر. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بہت ساری مصروفیات, اور ان تمام مصروفیات سے آپ نے وقت نکالا اور سلطان پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا, پاکستان آف روڈ ریسنگ کے اوپر گفتگو کے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہارس سے ہارس پاور کا جو آپ نے آغاز کیا وہ کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. جو ایکویسٹرین سپورٹ ہے اس سے تو ہم بچپن سے بزرگوں سے ایک چیز ہمیں ورثے میں ملی, اور نیزہ بازی میں اور دیگر جو ایکویسٹرین سپورٹ ہے اس میں ہم نے پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کیا اور اپنے کلب کو بھی ریپرزینٹ کیا. 2014 میں صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب آپ کو آف روڈ ریلیز کی طرف انٹرسٹ آپ کا کافی تھا کہ ہم جو پاکستان کا یہ ایک سافٹ امیج ہے, جو پاکستان کے خوبصورت ٹیرین ہیں
بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک ان کو ہم پوری دنیا میں دکھائیں، اور جو انٹرنیشنل ریسرز ہیں ان کو پاکستان کی یہ ٹیرین دکھائے جائیں، تاکہ جو ہمارا سافٹ امیج ہے یہ گلوبلی دنیا دیکھے۔ تو 2014 میں صاحبزادہ صاحب نے پہلی دفعہ ایک چولستان ریس کو دیکھا، پھر ہم نے اپنی ایک چھوٹی سی ریس یہاں پہ جو ہمارا ہوم ٹاؤن ہے یہاں پہ ہم نے آرگنائز کی، جو چناب ریور بیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ گو کہ چھوٹی ریلی تھی، کو میرے خیال سے 20 کلومیٹر کی تھی، صرف ہماری فیملی کی تھی، تو بڑی اچھی رہی۔ اس میں میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور مجھے یاد ہے میری 7ویں پوزیشن آئی۔ اور اس کے بعد پھر 2015 سے چولستان سے صاحبزادہ صاحب نے باقاعدہ آغاز کیا آف روڈ ریلی کا چولستان سے۔ تو اس وقت ہم کیونکہ ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے، اور کیونکہ صاحبزادہ صاحب ریس کر رہے تھے تو ہم حصہ تھے ٹیم کا، تو وہ کیونکہ ٹریک چولستان کا یا باقی بھی جتنی بڑی ریلیز ہیں تو کافی بڑے ٹریک ہیں ان کے، 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر، تو وہ ریکی کیونکہ ہفتہ پہلے چلے جاتے ہیں ٹریک کی مارکنگ اور اس کے نوٹس بنانے کے لیے اور پریکٹس کرنے کے لیے، تو وہ پھر 2 گاڑیاں ساتھ ہوتی تھیں، ایک جو صاحبزادہ صاحب خود جس پہ ریکی نوٹس بنا رہے ہوتے تھے، ایک جو پیچھے ایک گاڑی ہوتی تھی جس میں مکینکس کی ٹیم ہوتی تھی، اور اس طرح کر کے۔ تو وہ جو دوسری گاڑی ساتھ ہوتی تھی وہ میں چلاتا تھا جی۔ تو اس طرح چولستان میں گئے تو میں پچھلی گاڑی پہ جو 4-5 دن پریکٹس ہوئی تو وہ پچھلی گاڑی میں چلاتا رہا جی۔ تو کچھ تھوڑی سی ناؤ ہاؤ ہوئی آف روڈ ٹریک ہے اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر تھی جی جھل مکسی ریلی تھی، اس میں بھی مجھے موقع ملا جھل مکسی کے ٹیرین پہ ریکی کرنے کا۔ اور 2015 جی اس طرح میں نے ریکیز میں اگر میں میرے خیال سے اوور آل کاؤنٹ کروں تو میرے تقریباً 2015 کی جو ریلیز تھیں ان کی جو میں نے ریکی کی تقریباً میرے خیال سے کوئی 1500-2000 آف روڈ مائلز میرے کمپلیٹ ہوئے۔ تو پھر 2016 دوبارہ چولستان آ گئی تو صاحبزادہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ کے جب 5000 آف روڈ مائلز ہوں گے تو آپ کو ہم الاؤ کریں گے کہ آپ ریلی کریں۔ پھر 2016 میں بھی میں اسی طرح آپ کے ساتھ مجھے موقع ملا، پھر آپ ساتھ بھی بٹھاتے تھے تو آپ کی بھی ڈرائیونگ کو میں دیکھتا تھا، پھر میں گاڑی چلاتا تھا آپ دیکھتے تھے۔ تو اس طرح کر کے پھر 2016 گوادر میں مجھے صاحبزادہ صاحب نے حکم دیا کہ آپ نے ریلی کرنی ہے۔ اب وہ میرے 5000 مائلز مکمل ہو گئے، تقریباً عرصہ بھی 2014 سے 16 2 سال کا ٹائم میں نے 5000 مائلز بھی پورے کر لیے آف روڈ کے۔ تو سی سٹاک کیٹیگری میں نے اپنی ریس شروع کی اور 2500 ویگو تھا 2.5 لیٹر، اور میں اپنی پہلی ریلی میں فرسٹ آیا جی الحمدللہ۔ جو میری ڈیبیو ریلی تھی اس میں نے پہلا پوڈیم لیا، تو اس سے حوصلے مزید بلند ہوئے اور جو ریلی کی طرف شوق تھا وہ مزید بڑھا۔ تو اس طرح سلسلہ شروع ہوا جی ریلیز کا۔ سر آپ کی ہمیشہ مصروفیات جو ہیں، آپ زیادہ سفر کرتے ہیں، زیادہ گاڑی میں ہی موجود ہوتے ہیں، روڈ پہ آپ نے بہت زیادہ گاڑی چلائی ہوگی۔ جب آپ کی پہلی ریس تھی تو اس میں کیا فیلنگز تھیں، کیسا فیل کر رہے تھے کہ روڈ اور اس میں، کیونکہ 5000 کلومیٹر بھی آپ نے مکمل کر لیے تھے لیکن ریکی اور ریس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ کائنڈلی وہ فیلنگز ہمارے ساتھ شیئر کریں، آپ کو کچھ مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی اس کے اندر، کائنڈلی وہ شیئر کیجیے گا سر۔ جو روڈ کا بیہیویئر ہے جی گاڑی کا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ آف روڈ میں
اس سے ٹوٹلی چینج ہے. شروع میں جب میری پہلی 2-3 ریسز تھیں جو میں ریس کرتا نہیں تھا، ویسے ٹیم کو جوائن کیا ہوا تھا اور ایز اے پریکٹس کرتا تھا، تو اس وقت کافی سیکھا میں نے. ٹائر بھی اترے، بڑے مشکل بھی مراحل اس میں رہے، لیکن الحمدللہ کافی سیکھا. کیونکہ آپ جیسے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جی کہ ابھی بھی ہم سیکھ ہی رہے ہیں سینئر سے، اور جو ہماری انسپائریشنز ہیں ان کو دیکھ کے اسٹل سیکھتے ہیں، ان کی ریس دیکھتے ہیں، اور سلسلہ چل رہا ہے جی. کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں. بی اسٹاک کیٹیگری کی اگر ہم بات کریں، بڑے مایہ ناز قسم کے ڈرائیور بھی اس میں موجود ہیں. پاکستان آف روڈ ریسنگ کا جب ذکر ہوتا ہے تو 2 کیٹیگریز جو ہیں وہ صرف فہرست ہوتی ہیں، اے پرو کلاس اور بی اسٹاک. اس کے اندر ڈرائیورز بھی بہت زیادہ ہیں اور گاڑی لینا آسان ہے. آپ کوئی بھی ریوو لے کے آئیں تو اس کو بی اسٹاک میں ریس کر سکتے ہیں آسانی سے. تو آپ بڑے ہی عرصے سے بی اسٹاک میں ریس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ نے بہت سی فتوحات بھی حاصل کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی اسٹاک میں میرا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ بڑا آپ نے اچھا خوبصورت سوال کیا جی. مجھے جب میں سیکھ رہا تھا آف روڈ ریلی اور شروعات تھی، تو صاحبزادہ صاحب نے ایک چیز سکھائی تھی کہ آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، آپ کا اپنے ساتھ مقابلہ ہے. آف روڈ ریلی میں آپ کا اپنے ساتھ کمپٹیشن ہے، اور جو آپ کی لمٹ ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 100 کلومیٹر پر آور جو ہے جی، اس پہ اگر آپ گاڑی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ 110 پہ یا 120 پہ نہ جائیں، آپ 90 پہ آ جائیں. تو جو سیفٹی ہے وہ سیفٹی آلویز کم فرسٹ. تو میں نے ہمیشہ جی ریلیز میں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں جی کہ اچھا یہ ریسر بھی میری کیٹیگری میں ہیں، یہ بھی ہیں، اور بہت اچھے بڑے ینگ ٹیلنٹڈ ریسرز ہیں، اور اگر آپ ان کا سوچیں تو پھر آپ ریس کر ہی نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں جی سب سے پہلے اگر آپ یہ سوچیں کہ میرا کمپٹیشن میرے اپنے ساتھ ہے، کہ میں نے اپنے نرو پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور میں نے کوئی ایسا، کیونکہ 200-250 کلومیٹر کا ٹریک ہے، اور اس پہ کسی ایک سنگل ٹرن میں بھی آپ اگر غلطی کریں گے تو آپ کی ریس وہیں ختم ہو جائے گی. تو میں نے تو جی شروع سے اپنے ساتھ ہی کمپٹیشن کی ہے. بلکہ میں اگر اپنی کیٹیگری کی بات کروں تو ایک نام میں مینشن کرنا چاہوں گا، وہ ابھی ریس تو نہیں کر رہے، زرین مکسی. تو ان سے مجھے وہ میرے خیال سے 2-1 سال انہوں نے بی اسٹاک میں ریس کی، اور ہم ایک ہی کیٹیگری میں رہے. تو ان سے جب ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی تو میں جیتا تھا ان سے، تو بڑی مجھے خوشی تھی اس چیز کی کہ میں زرین مکسی سے جیتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے ٹیلنٹڈ ریسر ہیں، لیکن وہ اپنی کچھ ذاتی کمٹمنٹ کی وجہ سے میرے خیال سے پچھلے 5-6 سال سے ریلیز میں نہیں آ رہی. تو جب وہ تھے تو مجھے پریشر ہوتا تھا کہ زرین مکسی ہیں. تو باقی تو میں کوشش کرتا ہوں جی کہ اپنے ساتھ ہی میرا مقابلہ ہے. 2022 میں جو ہماری ریس کی آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ایک کیلکولیشن کی کہ سب سے زیادہ فتوحات کن ریسرز نے لی ہیں، جن کا فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ انہوں نے ترتیب بھی بنائی. آپ کی فتوحات 200 نمبر پہ رہیں، اور ریس کی دنیا میں آپ کو مسٹر کنسسٹنٹ بھی کہا جاتا ہے. ریس کے ٹریک، اتنی زیادہ ریت، گاڑی بھی اسپیڈ میں ہوتی ہے، خود کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، گاڑی کو بچا کے بھی آتے ہیں، اتنی زیادہ فتوحات کیسے حاصل کی؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ممکن ہے. اس میں جو مین کریڈٹ ہے جی وہ آبویسلی صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب، آپ کی جو سپورٹ رہی ہے میرے ساتھ، چاہے وہ مجھے سکھانے کے حوالے سے اور مجھے کانفیڈنس دینے کے حوالے سے. پھر جی میرے جو آف روڈ ریلی میں استاد ہیں وہ نعمان سر انجام خان ہیں جی، ان سے میں نے سیکھا. بلکہ
2016-17 میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میں نے ریسیں بڑی خراب کی ہیں، کہ وہ اس سینس میں کہ وہ یقیناً وہ بھی ریس کرنے آتے تھے، لیکن میں وہ ان کو ریکی نہیں کرنے دیتا تھا، اپنے ساتھ بٹھاتا تھا کہ میں چلاؤں گا آپ مجھے دیکھیں، تو وہ بھی اسی طرح ہی ریکی کرتے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے. تو انہوں نے بڑی محنت کی. شروع میں وہ جب میں صرف پریکٹس کرتا تھا تو اس میں ایک دو ایسے پریکٹس میں واقعات ہوئے کہ مجھے وہ بالکل الحمدللہ شروع میں گاڑی ٹاپل نہیں ہوئی کبھی بھی پریکٹس میں، لیکن وہ ٹاپل کے قریب ایک دو دفعہ گئی تو میں وہ کافی ٹرنز کا میرے میں فیئر آ گیا کہ کہیں گاڑی ٹاپل نہ ہو جائے یا کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے. تو نعمان سرانجام خان صاحب نے بڑی محنت کی میرے ساتھ، انہوں نے بڑا ٹائم لگایا مجھے ٹرنز میں اور انہوں نے بڑا سکھایا. تو یہ میرے خیال سے ایک ٹیم ورک تھا جو میری انسپائریشن ہے ریس میں. ان کو دیکھ کے پھر خود بھی اس پہ کوشش کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ جو محنت کر سکتے تھے کی. تو یہ ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا جی کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ممکن ہے. آپ جب ریس مکمل کرتے ہیں کسی بھی ریسر کی اگر ہم بات کریں تو آف روڈ کی خاص طور پہ جب گاڑی فنش لائن عبور کرتی ہے تو وہ اپنے کیمپ میں لے جاتے ہیں، تو گاڑی کی وہ صورتحال نہیں ہوتی جہاں گاڑی کا ریس کا آغاز ہوا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ کی بے شمار ایسی ریلیز موجود ہیں کہ آپ کی ٹیکنیکل ٹیم سے بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے. وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ خصوصی آپ کی جو گاڑی ہے وہ بالکل اس طرح فنش کرتی ہے کہ دوبارہ سے اگر فوراً ٹریک پہ جانا پڑے تو گاڑی ریڈی ہوتی ہے. اس میں بھی پھر کنٹرول کا ہی ہاتھ ہے، اس کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں جی یہ بیسک اسکولنگ ہے جی. ابھی بھی جو نئے ینگسٹر آ رہے ہیں تو وہ کچھ ہمارے سینئرز ریسر اس طرح ان کی جو ٹیکنیک ہے وہ تھوڑی اگریسو ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شروع سے اگر ریسر کو آپ اگریشن سکھائیں کہ نہیں پوڈیم ہی لینے تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی نقصان کریں گے. مطلب اگر آپ ہم امیجن کریں کہ کوئی ریسر ہے وہ پہلی دفعہ ایک ریس پہ آئے ہیں اور اس پہ آپ فل برڈن ڈال دیں، نہیں جی آپ نے پوڈیم ہی لینا ہے ادروائز آپ واپس نہیں آئیے گا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی اوور ڈو کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ کریں گے. تو مجھے جو صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب نے پہلی چیز سکھائی وہ یہ تھی کہ آپ نے پوڈیم نہیں لینا، آپ نے سیف فنش کرنی ہے. زبردست. تو اس سیف فنش کا وہ ایک ایسا اثر ہوا، وہ بالکل ایک چیز دماغ میں بیٹھ گئی کہ سیف فنش کرنی اور اصل کامیابی یہی ہے. تو ایک جو میری اپنی ہر کسی کا ایک اپنا سٹائل ہے، تو جو میں نے اڈاپٹ کیا اپنے اوپر وہ یہی تھا کہ میں نے سیف فنش کرنا ہے، گاڑی کو بچانا ہے. تو اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سیف فنش بھی ہوئے اور پھر پوڈیمز بھی آنا شروع ہو گئے، اور پھر الحمدللہ پاکستان میں بڑی اچھی ریلیز میں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی. جی نیویگیٹر کا بڑا کردار ہے آف روڈ ریسنگ میں. ویسے تو آپ کے بارے میں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نیویگیٹر کے علاوہ بھی اچھی ریس کر لیتے ہیں. آپ کے پاس آپ کے ساتھ بہت سارے نیویگیٹرز بیٹھے جس کو ہم کو ڈرائیور کہتے ہیں. تو سب سے اچھی کو ڈرائیونگ جو ہے آپ کے ساتھ کس شخصیت نے کی؟ جس طرح آپ نے کہا جی کو ڈرائیور کے بغیر بھی میں اچھی ریس کر لیتا ہوں، تو میرے خیال سے کوئی ایسی ریس نہیں ہے جی جو کو ڈرائیور کے بغیر میں نے کی ہو. کو ڈرائیور یقیناً اس کا ایک اہم رول ہے ریس میں. تو جب میں نے سٹارٹ کی تو سلطان صفدر علی وہ میرے پہلے کو ڈرائیور تھے، تو ان کے ساتھ گوادر بھی پہلی جیتی. لیکن اس کے بعد پھر وہ کیونکہ 10 پیگنگ میں بھی ہم اکٹھے سلطان صفدر علی صاحب اور میں بچپن سے ہم نیزہ بازی بھی اکٹھے کر رہے ہیں، تو وہ ان سے جو ایک کمفرٹ لیول تھا تو
اس کمفرٹ لیول کا نقصان یہ ہوا کہ سلطان صفدر علی صاحب نے میرے اوپر کوچنگ شروع کر دی. وہ مجھے بتاتے تھے اب یہ گیئر لگائیں. اب میں بھی نیا نیا ریس میں آیا ہوا تھا. جو میری پہلی جھلمک سی ریس تھی اس میں یہی ہوا کہ سلطان صفدر علی صاحب کوچنگ کرتے تھے, وہ مجھے گیئر کا بھی بتاتے تھے. تو ایک ٹرن میں تھوڑا سلو ہوا تو انہوں نے مجھے کہا نہیں جانے دیں. تو وہ گاڑی ہماری وہاں تھوڑی سی وہ کیونکہ سپیڈ میں تھے اور میں اس کو کیونکہ اصل تو ڈرائیور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے جی. اب کو ڈرائیور کو تو نہیں پتا کہ کیا چل رہا ہے. تو اب اگر کو ڈرائیور کوچنگ شروع کر دے گا تو یقیناً وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا. تو وہ گاڑی میری ٹاپل ہو گئی. تو اس کے بعد سلطان صفدر علی نو ڈاؤٹ وہ مطلب پاکستان کے جو چند اچھے کو ڈرائیورز ہیں ان میں سے ہیں, اور انہوں نے یہ پروو کیا ہے. وہ نادر مکسی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, صاحبزادہ سلطان صاحب کے ساتھ بڑے عرصے سے, میرے خیال سے 8-9 سال کا عرصہ ہو گیا انہیں. وہ پھر اس کے بعد ہماری ٹیم سے ہی تھے مفتی اقبال, تو اقبال صاحب میرے ساتھ پھر بیٹھے. ان کے ساتھ بڑی اچھی میری کوآرڈینیشن ہو گئی. پھر جو تھل میں 2019 میں میں ایف ٹی ڈی تھا تو مفتی اقبال صاحب میرے ساتھ تھے. تو اس کے بعد پھر فیروز خان صاحب کے ساتھ بھی بڑا اچھا رہا. تو مفتی اقبال صاحب کا یہ تھا کہ وہ ٹیکنیکل تھے, گاڑی کو سمجھتے تھے. تو وہ میں مینٹلی طور پہ اس حوالے سے سیٹسفائی تھا کہ اللہ نہ کرے اگر ڈیزرٹ میں کہیں ٹریک پہ گاڑی کا کوئی چھوٹا موٹا ٹیکنیکل کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ یہ کیونکہ سمجھتے ہیں ٹیکنیکل ہیں تو یہ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. تو پھر فیروز خان صاحب آ گئے تو پھر ٹیکنیکلی ہم دونوں اتنے ساؤنڈ نہیں تھے جتنے مفتی صاحب تھے. تو پھر میں نے مزید جو ذمہ داری ہے وہ اپنے اوپر لی کہ کوئی ایسا مسٹیک کی کوشش کرنی ہے کہ نہ ہو, تاکہ کہیں کھڑا نہ ہونا پڑے. تو یہ کیونکہ پروسیس ہوتے ہیں سیکھنے کے, جی آپ سیکھتے ہیں ہر چیز سے. پھر ان کے ساتھ بھی جی کافی میری الحمدللہ ہم نے ہر جگہ پہ ون کیا. پھر نبیل ارشد صاحب وہ بڑے اچھے کو ڈرائیور ہیں, ان کے ساتھ بھی میں نے پچھلے کو تین سال سے میرے ساتھ نبیل ارشد صاحب بیٹھ رہے ہیں. تو نبیل بھائی کی جو مارکنگ ہے, جو ان کے نوٹس ہیں بہت کمال کے ہیں, وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں. ان کے ساتھ بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہو گئی تھی جی. تو ابھی پچھلے ایک سیزن سے ہمارے عمان سے دوست ہیں عبداللہ البلوشی صاحب, تو پچھلی میرے خیال سے 2 ریسز وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو کو ڈرائیور کا ہے سچ, وہ اگر ذمہ داری سے جو ان کو نوٹس بتائے جائیں, جو جگہ بتائی جائے کہ اس کو آپ کور کریں, اور اگر وہ کر رہے ہیں اور جو ان کی کالز ہیں وہ ٹائم پہ آ رہی ہیں, تو میرے خیال سے میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں جی. کیونکہ میں کافی ملٹیپل کو ڈرائیورز میرے ساتھ بیٹھے ہیں, تو سارے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں اور ان کی کالز اور اس سے میں سیٹسفائی ہوں. پاکستان آف روڈ ریسنگ میں 2 حصے بنائے جاتے ہیں, جن میں ایک پرو کیٹیگری ہوتی ہے اور ایک اسٹاک ہوتی ہے, جن میں آگے A B C D اس طرح 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں, اور اس میں آگے ایف ٹی ڈی بھی رکھی جاتی ہے الگ الگ ترتیب سے. سب سے کم ٹائم میں جو آتا ہے اس کو ایف ٹی ڈی کا ایک بہت بڑا انعام جو ہے وہ اسے نوازا جاتا ہے. جب کہ ہم ریس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیشہ اے اسٹاک یا اے پرو میں ہی ایف ٹی ڈی جو ہے وہ ریسر اٹھاتے ہیں اس کیٹیگری میں. بی اسٹاک کیٹیگری میں ہوتے ہوئے آپ نے ایف ٹی ڈی بھی حاصل کی, اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا, اور بھی بہت سارے احباب نے اس چیز کو دیکھا کہ اسٹاک کیٹیگری کے جو ریسرز ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی گاڑیاں موجود ہوتی, لیکن فنش لائن پہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحبزادہ سلطان بہادر عزیز صاحب اس فنش لائن کو کراس کریں گے تو کنفرم ہوگا کہ ہماری ایف ٹی ڈی ہے یا نہیں. کیونکہ 3-4 ریسز آپ کی ایسے بھی گزری کہ چند سیکنڈ سے, چند منٹ سے
آپ کی ایف ٹی ڈی جو مس ہوتی تھی اور بی اسٹاک میں آپ پہلی پوزیشن پہ ہوتے تھے، کہ چھوٹی کیٹیگری میں ہو کے آپ ایف ٹی ڈی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یقیناً وہی جو میں نے چیزیں پہلے مینشن کی ہیں جی، وہ ٹریننگ کا اور پریکٹس کا اور ہر چیز کا ایک اپنا اپنا رول ہے، اور آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہے، اپنی طرف سے کوشش ایفرٹ ہوتی ہے جی۔ تو اسٹاک میں جی پہلے یہ ای سی یو ری میپ کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس وقت تک تو میں بڑا سیٹسفائی تھا اپنی پرفارمنس سے۔ تو ابھی ای سی یو کیونکہ ری میپ ہوئے ہیں تو ہمارے کافی ریسرز ہیں جنہوں نے اس کو کافی جو بالکل اس کی لاسٹ اس کی سٹیجز ہیں، آپ جس سٹیج میں سیف سائڈ بھی کر سکتے ہیں، تو میں نے اس کو سیف سائڈ رکھا ہوا ہے، بہت ہائی نہیں رکھا ہوا کہ ڈیزرٹ میں گاڑی کھڑی نہ ہو جائے یا کوئی ایسا نقصان نہ ہو۔ تو اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ پچھلے 1-2 سال سے میں تھوڑا سفر کر رہا ہوں اپنی پرفارمنس سے، تو پچھلے 8 سال تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے اور میں اس سے سیٹسفائی ہوں۔ پچھلے 2-3 سال سے جب سے یہ ای سی یو ری میپنگ یہ آئے تو میں کیونکہ سیف سائڈ تھوڑا چل رہا ہوں اس پہ، اس کو وہ ایکسٹریم اس پہ نہیں کر رہا، تاکہ گاڑی ریلائبل رہے، اور اس کو کیونکہ وہ شروع سے میری عادت سیف فنش کی ہے، تو یقیناً آپ جب اس کو اوور ڈو کرواتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا جی، ایف ٹی ڈی بھی رہا میں 2019 میں بی اسٹاک میں، پھر 2-3 ایسی ریسز تھیں کہ بڑی ایف ٹی ڈی کے قریب میرے خیال سے جو اے اسٹاک کے ریسر تھے ان سے میرے خیال سے کوئی 10-15 سیکنڈ سے، میں اپنی کیٹیگری میں تو فرسٹ رہا لیکن ایف ٹی ڈی میں نے 10-15 سیکنڈ سے وہ لوز کی۔ تو الحمدللہ جی میں بڑا سیٹسفائی ہوں اپنی پرفارمنس سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ریس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے جتنے بھی ٹریکس ہیں بہت نیرو ہیں، وہاں آپ ریس کر رہے ہیں، آپ کسی گاڑی کو اگر پکڑتے ہیں تو اس کو کراس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، سائڈوں پہ بھی ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں اور مٹی بھی آپ کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے، آپ کو ویو کلیئر نہیں ہوتا۔ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ساری ریسز میں بہت ساری گاڑیوں کو کراس کیا، تو وہ کہاں آپ گیپ دیکھتے ہیں یا کیسے ان کو کراس کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم امیجن بھی کریں تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ، کائنڈلی یہ ہمیں کافی ضرور سنائیے۔ ایک تو جی شروع سے جو میرا ڈرائیونگ سٹائل ہے، یہ ٹیکنیک ہے، وہ اس طرح ہے کہ کوالیفائر میں ہمیشہ بڑا آہستہ کرتا ہوں، یہ کو بائی ڈیفالٹ ایشو ہے۔ کوالیفائی بڑا میٹر کرتا ہے کہ اگر آپ کوالیفائرز اچھا کریں تو آپ ریس ڈے پہ اس حساب سے اگر آپ کا بہت اچھا ہے تو آپ ٹاپ میں جا سکتے ہیں، ٹاپ 5 میں آپ جا سکتے ہیں، ٹاپ 10 میں جا سکتے ہیں۔ تو میرا کوالیفائر سلو ہوتا ہے، جس وجہ سے پھر ریس ڈے پہ اگر میں بی اسٹاک میں ہوں تو میرے آگے سی اور ڈی کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو یقیناً پھر کیونکہ ریس ڈے پہ ٹریک لمبا ہے اور آپ پش کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اکثر میرے ساتھ ایشو رہتا ہے کہ وہ پھر سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے جو ریسر ہیں وہ بڑے کوآپریٹو ہیں۔ بعض ٹائم یقیناً آپ ریس میں ہوتے ہیں، ہیلمٹ آپ نے پہنا ہوتا ہے، ہارن یا لائٹس آپ کا کیونکہ توجہ ٹریک پہ ہوتی ہے تو پیچھے آپ کم دیکھتے ہیں کیونکہ ٹرنز ہوتے ہیں، تو یہ سارا بلیم
ایک میں کسی پہ نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے مجھے راستہ نہیں دیا یا جان بوجھ کے نہیں دیا. وہ یقیناً ریس میں ہیں تو کیونکہ ایز اے ریسر میں بھی سمجھتا ہوں، بلکہ میرے ریسنگ کیریئر میں ایک میرے سے بھی یہ ہوا ہے. 2023 تھی یا 24 تھی چولستان، تو میرے پیچھے ایک اے اسٹاک کے ریسر تھے. تو پہلے 40 کلومیٹر میری گاڑی ٹھیک رہی، اس کے بعد اس نے پرفارمنس سلو کرنا شروع کر دی. وہ بلکہ اینڈ میں تو یہ ہو گیا کہ وہ میں نے فل جو ایکسیلیٹر ہے وہ دیا ہوا تھا لیکن گاڑی پرفارم نہیں کر رہی تھی. میں جب سلو ہوا تو میں نے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا مرر میں کہ شاید کوئی ریسر آ رہے ہوں تو میں ان کی ریس خراب نہ کروں. تو میں اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی، لیکن وہ کیونکہ وہ ایک ریسر میرے پیچھے آ گئے اور جب وہ سٹیج بریک پہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا جی میں پچھلے 40 کلومیٹر سے آپ کو چیز کر رہا ہوں تو آپ نے راستہ نہیں دیا. اور پھر میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی میں اپنی اینڈ پہ میں پوری کوشش کرتا آیا ہوں کہ میں ڈیونز پہ بھی دیکھتا تھا، لیکن وہ کیونکہ ڈسٹ اتنی تھی کہ وہ بالکل 10 میٹر میں یا 20 یا 30 میٹر میں شاید میرے پیچھے نہیں آ سکے ڈسٹ کی وجہ سے، لیکن وہ قریب قریب تھے. تو اسی طرح جن ریسرز کے پیچھے میں سم ٹائم ہوئے جس طرح کہ مجھے بھی راستہ نہیں ملا جی. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں دیا. وہ جس طرح میں نے اپنا واقعہ شیئر کیا، تو اسی طرح کوئی مطلب آپ کی جو ٹوٹل توجہ ہے وہ ٹریک پہ ہوتی ہے، پھر وہ ہیلمٹ بھی پہنا ہوتا ہے، گاڑی کا شور بھی ہوتا ہے، تو وہ ہارن وغیرہ سم ٹائم نہیں سنائی دیتے جی. اور پھر ہم اس طرح کرتے ہیں جی کہ وہ ریسر کیونکہ ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہیں، فٹرنیٹی ہیں، تو وہ آپس میں سب کے ساتھ بڑی اچھی پیار سلام دعا اچھی ہے، تو وہ مہربانی کرتے ہیں تو ہم پھر وائرلیس شیئر کر لیتے ہیں. تو کہ ہم بالکل جب 20 یا 30 میٹر میں یا 10 میٹر میں آئیں گے تو آپ مہربانی کیجئے گا، راستہ دیجئے گا. تو اس طرح کر کے اگلی 1-2 گاڑیوں کو 3 گاڑیوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں. تو کیونکہ ہارن پہ تو نہیں ریلائی کیا جا سکتا جی، وہ ہو سکتا ہے ریسر نہ سنیں. تو یہ ٹیکنیک ہے جی اس کی. ایک بڑے لمبے عرصے سے ماشاءاللہ سے آپ ریس کر رہے ہیں، فتوحات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بی اسٹاک میں بھی کافی ٹائم ہو گیا. تو پرو کلاس میں یا اے اسٹاک میں کیٹیگری چینج کی کیا ترتیب ہے؟ کب ہم آپ کو کسی اپ کیٹیگری میں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جی، دل تو میرا ہے کہ جمپ اپ کیا جائے کسی پریپیڈ کیٹیگری میں، لیکن میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کے لیے آپ کو ٹائم یا چیزیں اور گاڑی بھی اس طرح شاید جو پریپیڈ ہے اس میں جو الٹریشن ہے بہت زیادہ آپ کو کسٹمائز کرنی پڑتی ہے. وہ پھر ایک تو میری کیونکہ جو میرا پرائمری ہے جی کنسنٹریشن وہ آبویسلی ایکویسٹرین سپورٹ پہ ہے، نیزہ بازی اور جو ہمارا کلب ہے اس پہ ہے. تو اگر میں یہ پریپیئرڈ وغیرہ میں جاؤں تو یقیناً پھر گاڑی کو پریپیئر کرنے میں اس کی پریپریشن چیزیں، وہ جو میری توجہ ہے وہ ایکویسٹرین سے زیادہ آف روڈ ریلی کی طرف آ جائے گی. تو میں اس لیے صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب کا بھی اس حوالے سے یہی اوپینین تھا کہ آپ کو فی الحال اسٹاک میں اس لیے رہنا چاہیے کہ جو کیونکہ ایک ہمارا خاندانی شوق ہے جی گھوڑوں کا جو چلا آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پریپیئرڈ وغیرہ میں آؤں تو میں شاید کیونکہ سیزن ہمارا سیم ہے، نومبر سے ہی اکتوبر سے ہی ہماری ریلی سٹارٹ ہوتی ہیں اور اسی ٹائم سے ہماری جو نیزہ بازی کے ایونٹ ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں. تو میں اگر پریپیئرڈ میں آ جاؤں تو پھر شاید
گاڑی کی پریپریشن تیاری اس طرف میری زیادہ توجہ ہوگی. مے بی میں کافی سارے ایونٹ مس کر دوں جو ہمارے ٹینٹ پیکنگ کے ہیں. تو مین آئیڈیا یہ سر ریس جو ہے اسٹاک کیٹیگری کی ریس ایک دن پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد پرو کلاس کی کیٹیگریز کی ریسز ہوتی ہیں. تو پرو کلاس ریس دن جو ہوتا ہے اس کو کیسے گزارتے ہیں؟ پسندیدہ ریسر کون ہے؟ کس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی اے پریپیئرڈ میں سارے جو ریسرز ہیں ان کی گاڑی بھی بہت پاورز والی ہوتی ہیں, تو ان کو ہم بڑے انجوائے کرتے ہیں جی ریس ڈے پہ ساری ٹیم کے ساتھ. اور اوبیسلی صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب وہ جو ہماری ٹیم کی مین جو ریسر ہیں ہماری ٹیم سے, تو اوبیسلی ہم صاحبزادہ صاحب کے ساتھ ہماری دعائیں بھی اور بیسٹ وشز ساری ٹیم کی ہوتی ہیں. تو ان کو ہم پھر ناظر مکسی صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے سینئر ہیں, پائنیئر ہیں اس گیم کے, تو ان کی گاڑی کو دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح اے پریپیئرڈ کے تو بہت اچھے ریسر ہیں جی سارے, تو ان کی گاڑیوں کو دیکھ کے بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں جی. پھر اوبیسلی جو میرے استاد ہیں نعمان سر انجام صاحب, تو ان کو بھی ہم ان کا کوالیفائی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو مین کوالیفائی میں ایک دو ٹرنز ہوتے ہیں وہ میں ان کے دیکھوں کہ انہوں نے اس میں کیا اسٹریٹجی کی ہے. سر ماشاءاللہ آپ نے گوادر سے لے کے سکردو سرفرنگا تک پاکستان کی جتنی بھی آف روڈ ریسز ہوئی ہیں, نام اگر ہم لینا شروع کریں تو بڑی لمبی لسٹ ہے. تو ہر ایک میں ہی آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, فتوحات بھی حاصل کی. آپ کا موسٹ فیوریٹ ٹریک کون سا ہے؟ کون سا ایسا ٹرین ہے جس کے اوپر آپ کو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ریس کرتے ہوئے زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے؟ میرا فیوریٹ ٹریک میں نے پہلے بھی کافی سارے انٹرویوز میں بھی مینشن کیا کہ جھل مکسی مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے جی. ایک تو وہ ہائی سپیڈ, موسٹلی جو اس کے پیچز ہیں وہ ہائی سپیڈ ہیں, اور پھر وہ بڑا ملٹی ٹیرین ٹریک ہے. تو اس میں جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو اس میں بڑا اچھا ہینڈلنگ والا سیکشن ہے. پھر ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں تو وہ سینڈ ہے, وہ ڈرائی ریور بیڈ ہے. پھر ہم آگے جاتے ہیں تو بڑے لمبے سیدھے پٹ ہیں اس میں سپیڈی, تو اس میں آپ اپنی میکسیمم سپیڈ کو ٹچ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس میں واٹر کراسنگ ہے, پھر گریول ہے, آپ نے وہ پتھر والے سیکشن سے گزرنا ہے. تو ہر ٹیرین کی اس میں اپنی اسٹریٹجی ہے. جیسے تھل ہے تو اس میں آپ ایک ہی آئیڈیا سے نکلتے ہیں کہ وہ ٹریک آپ کے سامنے ہے اور اس میں کوئی سپیڈ نہیں ہے, ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہیں. اور جھل میں ہر 10-15 یا 20-30 کلومیٹر بعد ٹیرین چینج ہو رہا ہے, اور ٹیرین چینج ہونے کے ساتھ ہی آپ نے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیلنج ہے جی, تو چیلنجنگ بھی ہے اور پھر ملٹی ٹیرین ہے. تو میں تو جھل مکسی بڑا انجوائے کرتا ہوں. ریس کی جو ہماری آرگنائزیشن ہے, TDCP والے بھی کرواتے ہیں, اس کے علاوہ مکسی صاحبان جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جھل مکسی کا, جھل مکسی کی بھی ریس ہوتی ہے, پاک ویلز والے سرفرنگا میں بھی کرواتے ہیں. تو کرائیٹیریا سیم ہے سیفٹی میئرز کا, بکٹ سیٹس ہو جائیں, رول کیج ہو جائے, سسپینشنز ورک ہیں, فائر ایکسٹنگوشر ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سیفٹی کے حوالے سے مزید کچھ اقدامات ہونے چاہیے؟ بالکل جی, سیفٹی تو ہمیشہ وہ تو فرسٹ پریورٹی ہے. اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور میرے خیال سے نہیں ہو رہا. ناظر مکسی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سیفٹی کمز فرسٹ. TDCP بھی جو ریس آرگنائز کرتے ہیں, تو یقیناً کسی چیز میں بھی بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ہماری جو پاکستان موٹر سپورٹ ہے، آف روڈ ریلی ہے، اس میں بھی سیفٹی کی یقیناً جو اس کے معیارز ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہے، لیکن الحمدللہ اگر آپ اس کی ہماری ریسنگ ہسٹری جو بہت زیادہ نہیں ہے، ابھی میرے خیال سے کوئی 20 سال ہوئے ہیں پاکستان میں آف روڈ ریلی کو، تو اس میں کوئی اس طرح کا واقعہ کسی ریسر یا کو ڈرائیور کے ساتھ یا کوئی ایسی کیجویلٹی نہیں ہوئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں، آگے بھی تمام ریسرز کو محفوظ رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، لیکن الحمدللہ اس میں کافی بہتر ہے سیفٹی کے حوالے سے، لیکن مزید اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر کرنا چاہیے۔ پاکستان کے باہر بھی آپ کو ہم نے ریس کی یونیفارم میں دیکھا، تو روڈ کا ٹریک تھا اور بڑی زبردست قسم کی آپ نے وہاں بھی ڈرائیو کی۔ کون سا ٹریک تھا؟ کیا وہ صرف ٹرائل تھا یا کوئی ریس تھی کائنڈلی اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ مجھے جی امریکہ میں موقع ملا، ریس نہیں تھی امریکہ کی، جیسے یہ F1 ہوتی ہے جی فارمولا 1، اسی طرح امریکہ میں ایک بڑی فیمس ریس ہے نیسکار کے نام سے، بڑی اچھی اور بہت بڑی ریسز ہوتی ہیں جی امریکہ میں۔ تو اس کا فلوریڈا میں جو ان کی ایک اسٹیٹ ہے فلوریڈا، اس میں ڈیٹونا اسپیڈ کے نام سے ایک بہت مشہور ٹریک ہے، اور جو اس کی نیس کی سب سے مشہور ریس ہوتی ہے وہ ڈیٹونا میں ہوتی ہے۔ تو وہاں انہوں نے جو موٹر سپورٹس لور ہیں یا جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے ایک کوئی میرے خیال سے 15-20 منٹ کا ایک سیشن رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں نیسکار سے۔ تو وہ اس کے میرے خیال سے کوئی 8-10 لیپس جو ہیں وہ آپ کو موقع دیتے ہیں۔ تو وہ میں کیونکہ وہاں گیا ہوا تھا تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس کو ایکسپیرینس کروں، تو وہ مجھے اس کا موقع ملا۔ پھر ایک امریکہ کی اسٹیٹ ہے نیواڈا، تو اس میں یہ جو ٹرافی ٹرک جو فلی پریپیئرڈ ٹرافی ٹرکس ہوتے ہیں، تو نیواڈا اسٹیٹ میں جو ڈیزرٹ ہے وہاں پہ ایک وہ بھی اسی طرح ریس نہیں تھی، وہ بھی ایک ایکسپیرینس کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تو اس کی بھی آپ اسی طرح بکنگ وغیرہ کروا کے، تو اس کی ٹکٹ ہے تو وہ آپ لے کے تو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ تو وہ بھی میری بڑی خواہش تھی کہ میں ٹرافی ٹرک بھی چلاؤں اور اس کو باقاعدہ ٹریک پہ چلاؤں، تو وہ بھی مجھے موقع ملا۔ سر ماشاء اللہ سے بڑا زبردست قسم کا آپ کا ریسنگ کیریئر، اور آگے بھی آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے کہ نیا آدمی ہے، نیا بندہ ہے، چاہ رہا ہے کہ میں ریس میں آؤں، تو کیا کرائیٹیریا ہے اس کے لیے؟ میرے خیال سے جی کوئی اتنا ایز سچ کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ آپ اگر آپ کے پاس کوئی بھی 4 ویل گاڑی ہے جو کہ 4x4 جس میں ہے، تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ ریس آپ کر لیں۔ اور اس میں یہی جو آپ نے پہلے مینشن کیا کہ اس میں سیفٹی کے حوالے سے رول گیج ہے، باقی وہ ہارنیسز ہیں، اور یہ چیزیں اگر آپ کر کے، تو وہ اگر آپ جس طرح ڈی کیٹیگری ہے اس میں نئے آنے والوں کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے۔ اگر جیسے جمنی جو ہے جی وہ میرے خیال سے 1800 سی سی اور اس سے کم ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو آپ نے صرف جو جینون گاڑی ہے اس میں رول گیج اور جو ایون اگر جو بیسک آف روڈ ریلی شاکس ہیں تو ان کو آپ انسٹال کر کے تو ریس کر سکتے ہیں۔ پراپر آپ کو اس کی کوئی کسٹمائز کرنے کی یا اس میں کوئی الٹریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
وہ آپ کی ڈیلی ڈریون بھی چل سکتی ہے، اور اگر آپ سال میں اس میں 2-3 ریسیں بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ جیسے یہ ٹویٹا کے ویگو یا ریوو یہ بڑے کامن ہیں، تو ان کو بھی میرے خیال سے وہی کافی ساری ایسی کمپنیز ہیں جو آف روڈ ریسنگ کی شاکس وغیرہ، تو وہ اگر بیسک ڈال کے رول گیج اور سیفٹی جو ہیں جی ہمارے نیڈس ان کو پورا کر کے، تو آپ بالکل اس میں بہت زیادہ اس میں نہیں سمجھتا کہ کمپلیکیشن ہے، وہ پاکستان آف روڈ ریلی کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اس میں شاید کرائیٹیریا یہ ہے کہ پہلی جو آپ کی 3 ریسیں ہیں وہ آپ نے اسٹاک کیٹیگری میں کرنی ہے. اس کے بعد آپ جب چاہیں آپ پریپیئرڈ میں جا سکتے ہیں اپنی پہلی 3 ریسز کے بعد. سر پاکستان میں بڑی بڑی نامور گاڑیاں موجود ہیں جو ڈیلی روٹین میں ہمیں روڈ پہ نظر آتی ہیں. آپ بھی ہمیشہ سفر میں ہی رہتے ہیں، تو آپ کی جو پسندیدہ گاڑی کون سی ہے جس میں آپ زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں؟ پاکستان میں جی جی ٹویٹا زیادہ جی ڈیلی ڈریون میں جی میں ویسے ٹویٹا کی ایس یو وی ہے اس کو استعمال کرتا ہوں. تو باقی کوئی چیز بھی جو آپ کے کرائیٹیریا پہ پوری اترتی ہے کہ آپ جیسے میرا جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں بھی ٹریول ہوتا ہے، ڈیزرٹ میں بھی ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز اس حوالے سے ریلائبل ہے کہ آپ کیونکہ صرف میں جو سٹیز ہیں ان میں نہیں رہنا، تو پورے پاکستان میں ٹریول چلتا رہتا ہے، تو ٹویٹا زیادہ ریلائبل بھی ہے، پائیدار بھی ہے. تو جو اس کی ایس یو وی ہے وہ ملٹی پرپز ہے کہ اس کو جدھر بھی یوز جس ٹیرین پہ بھی کیا جائے، تو میں تو اس پہ کمفرٹ فیل کرتا ہوں. سر آخر میں صاحبزادہ سلطان بہادر عزیز صاحب کی طرف سے ہماری نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دیں گے، صبر کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے اور تربیت کو مد نظر رکھتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو بھی کھیل ہیں، جتنے بھی کھیل ہیں اگر جن سے میں منسلک ہوں، چاہے وہ نیزہ بازی ہے، آف روڈ ریلی ہے، تو ان سے یہ ساری چیزیں جو صبر ہے اور جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، تو یہ چیزیں آپ ہر اسپورٹ سے سیکھتے ہیں. اور ویسے بھی اگر ایک ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، تو حضور صلوات والسلام آپ کی حیات مبارکہ سے ہم یہی سیکھتے ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں، جو اخلاق ہے، جو صبر ہے، جو شکر ہے، تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں ہماری زندگی کی. اور اگر اس کو ہم سپورٹس کے ساتھ لنک کریں تو یقیناً جو کھیل کے میدان ہے اس میں ہار بھی ہے، جیت بھی ہے. تو آپ نے ہر دفعہ جیت کے نہیں آنا، آپ ہو سکتا ہے ایک دفعہ آپ جیتیں، اگلی دفعہ آپ نہ جیتیں. یہ ایک جو صبر ہے اور شکر ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ایلیمنٹ ہیں ہماری لائف کی. تو میں اپنی جو ہماری یوتھ ہے، نوجوان ہماری جنریشن ہے، ان کو یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، یہ جو پاکستان کا سافٹ امیج ہے وہ اگر ہم گلوبلی دکھا سکتے ہیں، تو اپنی جو ہماری تھوڑی بہت کیپیسٹی ہے اس میں ہم رہتے ہوئے جس پلیٹ فارم پہ بھی ہم پاکستان کا خوبصورت چہرہ جو ہے وہ گلوبلی دکھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر چیز نہیں ہے. جی ناظرین،
یہ تھے وہ گولڈن ورڈز جو صاحبزادہ سلطان بہادر عزیز صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. پاکستان آف روڈ ریسنگ کا آغاز اور جتنے بھی معاملات، سیکھنے کے معاملات ہیں، گاڑی کو چلانا کیسے ہے، گاڑی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور کہاں کہاں سے کون کون سی فتوحات حاصل کی، ان کے بارے میں بھی ذکر ہوا. سر آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئی لوکیشن پہ، نئے جوش و جذبے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.